What I hope photograph can do is through it people see their loved ones in place of a person in the photograph. I see myself as a connection between my subjects and my audience or my viewers who I think can stand up and make a change for good. آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ تسنیم ٹی وی کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کی وہ جھکجھور دینے والی تصویر آپ کو ضرور یاد ہوگی جس میں ایک والد اپنے بچے کو کندھے پر اٹھائے سینکڑوں کلومیٹر کے سفر پر نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیمرے سے آنکھ میں آنکھ ملاتی وہ تصویر آپ کو ضرور یاد ہوگی، یا پھر دلی دنگے میں ایک مسلم شخص کو گھیر کر پیٹتی ہوئی بھیڑ کی وہ تصویر جس میں لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے لوہے کے روڈ تھے۔ جو شخص مار کھا رہا تھا وہ لہولہان تھا، زمین پر گرا ہوا پڑا تھا۔ دردناک سچائی کو دنیا کے سامنے لانے والی تصویریں جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ان تصویروں کو بنانے والا فوٹوگرافر دانش صدیقی اب اس دنیا میں وہ نہیں ہے، لیکن وہ جنگ میں سپاہی کی طرح شہید ضرور ہو گئے تھے۔ پولیتزر انعام حاصل کرنے والے بھارتی فوٹو پترکار دانش صدیقی کی افغانستان میں ایک ہتیا ہوئی تھی۔ اس کو لے کر ایک امریکی میگزین نے سنسنی خیز اب دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دانش صدیقی نہ تو افغانستان میں گولی باری میں پھنس کر مرے، نہ ہی وہ ان واقعات کے دوران ہتاہت ہوئے یا ان واقعات کے دوران ان کا قتل کیا گیا۔ طالبان نے معمولی روپ سے گھائل دانش کو ایک مقامی مسجد پر حملہ کرنے کے بعد پکڑا تھا اور بھارتی پہچان جاننے کے بعد ظالمانہ طرز پر ان کا قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دانش صدیقی اس وقت زندہ تھے جب طالبان نے انہیں پکڑا۔ طالبان نے صدیقی کی پہچان کی، پھر انہیں اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو بھی مار ڈالا۔ کمانڈر اور ان کی ٹیم کے باقی ممبران کی بھی موت ہو گئی کیونکہ انہوں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ مقامی ریڈ کراس کی مدد سے صدیقی کی لاش 18 جولائی کی شام دلی ہوائی اڈے پر لائی گئی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ امریکی میگزین نے جب سے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ دانش کا قتل گولی باری میں نہیں ہوا بلکہ ارادتاً ان کا قتل کیا گیا، تب سے یہ معاملہ طول پکڑ چکا ہے۔ دانش صدیقی کے والدین نے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں یہ دلیل دی ہے کہ ان کے بیٹے کو طالبان نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا تھا، اس لیے کیونکہ وہ فوٹو جرنلسٹ تھا۔ اس سے بھی اوپر ایک اور بات، وہ ہندوستانی تھا۔ مارنے سے پہلے طالبانی لڑاکوں نے ان کے بیٹے کو بندک بنا کر رکھا، اس پر ظلم و ستم کیا، پھر اس کی ہتیا کی گئی جو ارادتاً تھی۔ ان کے بیٹے کو اس طرح مارا جانا نہ صرف ایک قتل کا معاملہ ہے بلکہ انسانیت کے خلاف بھی جرم ہے، حالانکہ جنگ بھی ایک جرم ہے۔ اس لیے طالبان اور اس کے لیڈران کے خلاف مجرمانہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے، انہیں ان کے جرم کی سزا دی جانی چاہیے۔ بتاتے چلے کہ محض 38 سال کے دانش صدیقی سماچار ایجنسی رائٹرز کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں ان کے کام کے لیے پولیتزر انعام تک مل چکا تھا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں افغانستان میں فوج کے ساتھ تعینات کیے گئے تھے۔ تبھی جولائی 2021 میں افغانستان کے سپن بولداک علاقے میں ان کی ہتیا کر دی گئی تھی۔ اس بابت افغان سینا کے کمانڈر نے بتایا تھا کہ ان کے کمانڈو غلطی سے دانش کو سپن بولداک میں چھوڑ کر نکل آئے تھے، ان کے ساتھ 2 کمانڈو بھی پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب وہاں ایک احتجاج طالبان اور افغانستان فوجیوں کے درمیان جاری تھا۔ حالانکہ افغانستانی سینک اس احتجاج میں اس جنگ میں ہار گئے تھے۔ بعد میں اگست 2021 میں پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب یہ بات کتنی سچائی پر مبنی ہے اس کا فیصلہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ہی کرے گی۔ طالبان نے کئی بار دانش صدیقی کی ہتیا کرنے سے انکار کیا ہے۔ طالبان کے پروکتا ذبیح اللہ مجاہد نے ایک اخبار دینک بھاسکر کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا تھا کہ انہیں نہیں پتا چلا کہ دانش کون ہے اور کس کی گولی سے مارے گئے۔ ذبیح اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو دانش جسے فوٹو جرنلسٹ کہا جا رہا ہے وہ جنگ کے میدان میں آنے سے پہلے اس نے ہم سے کوئی بھی اجازت نہیں لی تھی۔ وہ دشمن کے ٹینک میں سوار تھے اور اپنی موت کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں، ایسا کہتے ہوئے نظر آئے ذبیح اللہ۔
طالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دانش کی لاش کے ساتھ کوئی بھی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ ناظرین، اب جاننے کی کوشش کریں گے دانش سے جڑی کچھ خاص باتیں۔ ناظرین، دانش کی تصویریں بولتی نہیں تھی بلکہ چیختی تھی، اور اسی کام میں وہ اپنا ایک خاص ہنر رکھتے تھے۔ پہلی تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ دہلی فسادات کے دوران جامعہ کے قریب سے آنے والی اس تصویر کو دانش صدیقی نے کلک کیا تھا۔ تصویر میں دیکھا جا رہا ہے کہ رام بھگت گوپال شرما نامی شخص جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے قریب شہریت قانون کے خلاف احتجاج کر رہے لوگوں پر گولی چلا رہا ہے۔ پولیس بھی اس شخص کے پیچھے کھڑی ہے۔ دہلی فسادات کے دوران اس تصویر نے کافی توجہ حاصل کی تھی۔ ناظرین، دانش صدیقی کی یہ دوسری تصویر روہنگیا پناہ گزینوں کے مسئلے کا بہت باریک بینی سے احاطہ کر رہی ہے۔ دانش صدیقی کو سال 2018 میں روہنگیا تصویر کے لیے پلتزر ایوارڈ ملا۔ دانش صدیقی نے اپنے ساتھی عدنان عابدی کے ساتھ اس ایوارڈ کو جیتا تھا۔ اس وقت وہ پلتزر پرائز جیتنے والے پہلے ہندوستانی بن گئے تھے۔ ناظرین، یہ تیسری تصویر غور سے دیکھیے۔ کورونا وبا کے وقت لاک ڈاؤن کے دوران جب دوسرے شہروں میں رہنے والے مزدور اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے تو ایک شخص کی اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھائے ہوئے اس تصویر نے درد کی داستان بیان کر دی، سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس تصویر نے لوگوں کو بہت زیادہ جذباتی کر دیا تھا۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران جب لوگ جان سے ہاتھ دھونے لگے تو قبرستان اور قبرستانوں سے آنے والی تصویروں نے لوگوں کو رلا دیا۔ کورونا سے جان کی بازی ہارنے والے لوگوں کی جلتی چتاؤں کی یہ تصویریں دانش صدیقی نے اپنے کیمرے میں قید کر لی تھی۔ ناظرین، دکھاتے ہیں آپ کو یہ پانچویں تصویر۔ ہریدوار میں کمبھ میلے میں شاہی غسل کے دوران ناگا سادھو گنگا میں ڈبکی لگا رہے تھے۔ فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی نے اس تصویر کو کلک کیا۔ فوٹو جرنلزم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دانش صدیقی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے موضوع کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں، وہ مجھے متاثر کرتے ہیں۔ دانش صدیقی کی تصویریں بیان نہیں کرتی تھی بلکہ درد چیختی تھی۔ دانش اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ سکھا نہ سکی جو کتابیں تمام عمر مجھے، پھر قریب سے کچھ چہرے پڑے اور نہ جانے کتنے سبق میں نے خود سیکھ لیے۔ ناظرین، آج کی اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔